السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی اہم اور بابرکت رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے شب معراج۔ اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ 2026 میں شب معراج کب ہے، کون سی رات عبادت کرنی ہے، کون سا دن روزہ رکھنا ہے، نوافل کی کتنی رکعات ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، اور یہ مبارک رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب تفصیل کے ساتھ آسان انداز میں اور قدم بہ قدم مل جائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رجب کے مہینے کی۔ میرے عزیزو، رجب کا مہینہ اسلام کے ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ رجب ہمیں رمضان المبارک کے قریب لے جانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا ذوق بڑھایا جاتا ہے، دل کو نرم کیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی رحمت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ شب معراج وہ رات ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور اسی مبارک رات میں اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ نماز زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر عطا کی گئی۔ اب آئیں اصل سوال کی طرف چلتے ہیں، شب معراج 2026 کب ہے؟ میرے بھائیو، پاکستان میں 2026 کے مطابق شب معراج 27 رجب بروز جمعہ ہے، یعنی جمعہ 16 جنوری 2026 کا دن گزارنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہی 27ویں رجب کی رات شب معراج ہوگی۔ تو یاد رکھیے 16 جنوری جمعے کا دن 2026 مغرب کے بعد شب معراج ہے۔ اگلا دن ہفتہ 17 جنوری 2026 روزے کا دن۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شب معراج میں روزہ رکھنا چاہیے؟ میرے عزیزو، علماء کرام فرماتے ہیں شب معراج کے بعد آنے والے دن یعنی 27 رجب کے دن روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ روزہ ہم اس نیت سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی اور ہمیں نماز جیسا عظیم تحفہ دیا۔ روزے کی نیت دل میں اس طرح کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 27 رجب کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب معراج کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، شب معراج کی رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے، یہ رات موبائل میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات دنیاوی باتوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات عبادت، توبہ، استغفار، درود شریف، نماز اور قرآن کی رات ہے۔ اس رات ہمیں یہ کام لازمی کرنے چاہیے، توبہ اور استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے دعا کریں۔ اور اب بات کرتے ہیں 12 رکعت نفل نماز کے بارے میں، جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔ 12 رکعت نفل کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ شب معراج کے نوافل کا کوئی خاص مقرر طریقہ حدیث میں ثابت نہیں، لیکن نوافل وہ عبادت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ 12 رکعت نفل آپ 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ نفل نماز کی نیت کیسے کریں؟
نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل نماز شب معراج کی نیت سے ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب 2 نفل کس طرح پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے نیت کریں، تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت میں لائیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا پڑھیں رب اجعلنی، پھر سلام پھیر دیں۔ یہ ہوگی 2 رکعت۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے کل آپ نے 12 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے؟ یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت۔ اگر کوئی شخص صرف 2 یا 4 رکعت بھی پڑھ لے تو بھی محروم نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ 12 رکعت مکمل کریں۔ میرے بھائیو، شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو نماز کی قدر نہیں کرتا وہ معراج کی قدر نہیں کرتا۔ آخر میں ایک گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو، دل مطمئن ہو اور اللہ ناراض نہ ہو، تو نماز کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں شب معراج کی قدر کرنے کی اور عبادت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔